السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایمان کی روشنی سے نوازا، قرآن کی ہدایت دی اور ہمیں آج ایک بہترین صورت کے ذریعے اس کے قریب آنے کا موقع بھی دیا، اور وہ صورت ہے سورہ الفاتحہ۔ آج ہم اس صورت پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کے بغیر کوئی نماز مقبول نہیں، جو ہر مسلمان کی زبان پر روزانہ آتی ہے، لیکن اکثر ہم اس کے معنی اور پیغام سے بے خبر رہتے ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی سب سے عظیم صورت قرار دیا۔ ہر نمازی ہر رکعت میں سے پڑھتا ہے، لیکن اگر اس کے لفظوں کو دل سے سمجھ لیا جائے تو انسان کا رب سے رشتہ فارمل نہیں، روحانی اور گہرا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں اللہ کی تعریف بھی ہے، اس کی رحمت کا اظہار بھی ہے، اس کی عبادت کا اقرار بھی ہے، اور ہدایت کی سب سے عظیم دعا بھی ہے۔ آج کے اس بیان میں ہم سورہ الفاتحہ کا نزول کیسے ہوا، اس کے لفظ کیا معنی رکھتے ہیں، اور یہ سورت ہمیں زندگی کے کس راستے پر لے جاتی ہے، یہ جانیں گے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، لیکن یہ صرف ایک شروعات نہیں بلکہ پورے قرآن کا مختصر خلاصہ یعنی سمری بھی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو دعا سکھائی ہے، کیسے ہم اپنے رب سے رشتہ بنائیں، اسے پکاریں اور اس کی رحمت مانگیں۔ سورہ فاتحہ کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا تھا۔ یہ سورت مکی سورت ہے۔ یہ پہلی سورت تھی جو پوری طرح سے ایک ساتھ نازل ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی اقرا کے ذریعے آئی، اس کے کچھ ہی دن بعد سورہ فاتحہ نازل کی گئی، جو ایک عبادت اور دعا کے طور پر تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی دعوت دینے لگے تو اس وقت اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی، جو مسلمانوں کو اللہ سے دعائیں کرنا، عبادت کرنا اور سیرت مستقیم پر چلنا سکھاتی ہے۔ اس سورت کے کئی ناموں سے جانا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ یعنی کھلنے والی، کیونکہ یہ قرآن کا دروازہ کھولتی ہے۔ دوسرا ام الکتاب کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی کتابوں کی ماں، سب سے اہم سورت۔ السبح المثانی، وہ 7 آیت جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ اور چوتھا شفا یعنی شفا دینے والی سورت۔ اور لاسٹ میں الحمد یعنی تعریف سے شروع کی جانے والی سورت۔ اب ہم اس کا تفسیر اور بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا رب ہے، یعنی اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، سب کو چلانے والا ہے، ہر نعمت اسی کی دین ہے۔ ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں دل سے، زبان سے اور عمل سے۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان اور بار بار رحمت کرنے والا ہے۔ یہ دونوں صفتیں اللہ کی رحمت کو بیان کرتی ہیں۔ الرحمن یعنی سب پر رحمت کرنے والا، اور الرحیم یعنی خاص اپنے مومنوں پر مہربان ہونے والا۔ مالک یوم الدین، وہ دن جزا یعنی ججمنٹ ڈے کا بھی مالک ہے، یعنی قیامت کے دن صرف اللہ ہی کا حکم چلے گا۔ انصاف کا دن ہوگا جہاں ہر شخص کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ یہ آیت انسان میں تقوی پیدا کرتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تو ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف اسی سے ہم مدد مانگتے ہیں، یعنی ہم صرف اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں اور کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔
یہ توحید کا سب سے بڑا اظہار ہوتا ہے، نہ شرک نہ ریاکاری۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، یعنی وہ راستہ جو سیدھا ہے، جس میں نہ گمراہی ہے نہ بربادی ہے۔ ہر نماز میں یہ دعا دہراتے ہیں تاکہ ہمیشہ اللہ سے راہ مانگتے رہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا، یعنی انبیاء کا راستہ، صدیقین، شہداء اور صالحین، جنہوں نے اللہ کی رضا حاصل کری۔ یہ لوگ ہمارے رول ماڈلز کی طرح ہوتے ہیں، اور ان راستے پر چلنا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی ان کا جو گمراہ ہوئے ہیں۔ غضب والے لوگ وہ ہوتے ہیں جیسے بنی اسرائیل، جنہوں نے علم کے باوجود عمل نہیں کیا، اور گمراہ لوگ جیسے نصارہ، جنہوں نے عمل تو کیا لیکن علم کے بغیر کیا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ صرف علم یا صرف عمل کافی نہیں ہوتا، دونوں چاہیے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سورہ فاتحہ جیسی سورت نہ پہلے کسی کتاب میں نازل ہوئی تھی اور نہ کسی اور میں ہوگی۔ سورہ فاتحہ صرف ایک دعا نہیں بلکہ روحانی طریقے سے اللہ سے تعلق بنانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اسے نماز کا لازمی حصہ بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ یہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس وجہ سے اس سورت کے لفظ روزانہ ہماری زندگی کا حصہ بنتے ہیں۔ جب بندہ ہر آیت پڑھتا ہے تو اللہ ہر آیت کا جواب دیتا ہے، جیسے الحمدللہ کے جواب میں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، اور یہ ایک ڈائلاگ بن جاتا ہے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان۔ یہ سورہ فاتحہ شفا کا ذریعہ بھی ہے۔ صحابہ اکرام نے اس سورت کو روحانی علاج یا رقیہ کے طور پر بھی استعمال کیا۔ ایک واقعہ کے مطابق جب ایک قبیلے کے سردار کو زہر لگ گیا تھا تو ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تعجب نہیں کیا بلکہ تصدیق کی کہ تمہیں کس نے بتایا کہ یہ فاتحہ شفا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ سورہ فاتحہ ہدایت کا خزانہ بھی ہے۔ ہر شخص اپنے زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر کنفیوژن یا گمراہی کا شکار ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ اس وقت اللہ سے سیدھا راستہ مانگنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صرف یہ لفظ روزانہ دل سے نکلے تو اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ سورہ فاتحہ انسان کے اندر اللہ سے محبت نکالتا ہے، تقوی اور خوف بھی پیدا کرتا ہے، توکل اور یقین کا بھی ذریعہ بنتا ہے، اخلاق اور عبادت کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے۔ اس سورت کا اثر صرف زبان تک نہیں بلکہ دل اور عمل تک پہنچتا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جس میں انسان کا رب سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اس میں اللہ کی تعریف ہے، اس کی رحمت کا اظہار ہے، قیامت کا تصور ہے، توحید کا عقیدہ ہے، اور سب سے اہم چیز دعا ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ سورت کو سمجھ کر پڑھے، اس پر عمل کرے اور ہر دن اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔